سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے عطا نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 کے بارے میں آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ کفار قریش تھے۔ عمرو نے کہا کہ اس سے مراد قریش تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت تھے۔ کفار قریش نے اپنی قوم کو جنگ بدر کے دن دار البوار یعنی دوزخ میں جھونک دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3977۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کسی نے اس کا ذکر کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میت کو قبر میں اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ عذاب میت پر اس کی بدعملیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے گھر والے ہیں کہ اب بھی اس کی جدائی میں روتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3978۔ وذاق نے کہا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اس کنویں پر کھڑے ہو کر جس میں مشرکین کی لاشیں ڈال دی گئی تھیں ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اسے سن رہے ہیں۔ تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اب انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان سے میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ حق تھا۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور جو لوگ قبروں میں دفن ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے جو اپنا ٹھکانہ اب جہنم میں بنا چکے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3979۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے حمید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ جو ابھی نوعمر لڑکے تھے بدر کے دن شہید ہو گئے تھے۔ پانی پینے کے لیے حوض پر آئے تھے کہ ایک تیر نے شہید کر دیا۔ پھر ان کی والدہ ربی بنت نصر انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ اب جنت میں ہے تو میں اس پر بھی صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھوں گی، اور اگر کہیں دوسری جگہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حال میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، کیا دیوانی ہو رہی ہو؟ کیا وہاں کوئی ایک جنت ہے؟ بہت سی جنتیں ہیں، اور تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3982۔ عبداللہ بن ادریس نے خبر دی، کہا کہ میں نے حسین بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن سلمہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے ابو مرثد رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر بھیجا۔ ہم سب شہ سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سیدھے چلے جاؤ، جب روضہ خاک پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی ایک عورت ملے گی، وہ ایک خط لیے ہوئے ہے جسے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے نام بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کا پتہ دیا تھا ہم نے وہیں اس عورت کو ایک اونٹ پر جاتے ہوئے پا لیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط لا، وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا کر اس کی تلاشی لی تو واقعی ہمیں بھی کوئی خط نہیں ملا، لیکن ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، خط نکال ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے ہمارا یہ سخت رویہ دیکھا تو ازار باندھنے کی جگہ کی طرف اپنا ہاتھ لے گئی، وہ ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس نے خط نکال کر ہم کو دے دیا۔ ہم اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے یعنی حاطب بن ابی بلتع نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دغا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس کی گردن مار دوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کی قسم یہ وجہ ہرگز نہیں تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان باقی نہیں رہا تھا، میرا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ قریش پر اس طرح میرا ایک احسان ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ مکے میں باقی رہ جانے والے میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں۔ آپ کے اصحاب میں جتنے بھی حضرات مہاجرین ہیں ان سب کا قبیلہ وہاں موجود ہے، اور اللہ ان کے ذریعے ان کے اہل و مال کی حفاظت کرتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی ہے اور تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے متعلق اچھی بات ہی کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں سے دغا کی ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن کو مار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ بدر والوں میں سے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی سے جانتا تھا اور وہ خود فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو تمہیں جنت ضرور ملے گی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3983۔ عبد الرحمن بن غسیل نے بیان کیا، ان سے حمزہ بن ابی اسید اور زبیر بن منذر بن ابی اسید نے اور ان سے حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ جب کفار تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور جب تک وہ دور رہیں اپنے تیروں کو بچائے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3984۔ ابو احمد زبیری نے بیان کیا، ہم سے عبد الرحمن بن غسیل نے، ان سے حمزہ بن ابی اسید اور منذر بن ابی اسید نے اور ان سے حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ جب تمہارے قریب کفار آ جائیں یعنی حملہ و ہجوم کریں اتنے کہ تمہارے نشانے کی زد میں آ جائیں تو پھر ان پر تیر برسانے شروع کرنا اور جب تک وہ تم سے قریب نہ ہوں اپنے تیروں کو محفوظ رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3985۔ زہیر نے بیان کیا، ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی میں تیر اندازوں پر حضرت عبداللہ بن حبیر رضی اللہ عنہ کو سردار مقرر کیا۔ اس لڑائی میں ہمارے 70 آدمی شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں سے بدر کی لڑائی میں 140 مشرکین کو نقصان پہنچا تھا، 70 ان میں سے قتل کر دیے گئے اور 70 قیدی بنا کر لائے گئے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی کی مثال ڈول کسی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3986۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ان کے دادا نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا خیر و بھلائی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احد کی لڑائی کے بعد عطا فرمائی، اور خلوص عمل کا ثواب وہ ہے جو اللہ نے ہمیں بدر کی لڑائی کے بعد عطا فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3987۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان کے دادا سے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا بدر کی لڑائی کے موقع پر میں صف میں کھڑا ہوا تھا، میں نے مڑ کر دیکھا تو میری داہنی اور بائیں طرف 2 نوجوان کھڑے تھے، ابھی میں ان کے متعلق کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ ایک نے مجھ سے چپکے سے پوچھا تاکہ اس کا ساتھی سننے نہ پائے، چچا مجھے ابو جہل کو دکھا دو۔ میں نے کہا بھتیجے تم اسے دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کیا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو یا اسے قتل کر کے رہوں گا یا پھر خود اپنی جان دے دوں گا۔ دوسرے نوجوان نے بھی اپنے ساتھی سے چھپاتے ہوئے مجھ سے یہی بات پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ان دونوں نوجوانوں کے درمیان کھڑے ہو کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے اشارے سے انہیں ابو جہل کو دکھا دیا، جسے دیکھتے ہی وہ دونوں باز کی طرح اس پر جھپٹے اور فوراً ہی اسے مار گرایا۔ یہ دونوں افراق کے بیٹے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3988۔